آپ جہاں فون کریں عزیز و اقارب کو، دوستوں سے، جرمنی، کینیڈا، امریکہ، ایشین کنٹریز، مڈل ایسٹ، ہر جگہ جہاں جہاں سردی کا موسم ہے، نزلہ زکام اور فلو کی بیماری بہت عام ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بھی کرونا وائرس ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس شاید 2019 میں ہی دریافت ہوا تھا اور اس سے پہلے اس وائرس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ 1931 میں پہلا کرونا وائرس امریکہ میں دریافت ہوا تھا، جو کہ چکن میں پایا گیا تھا، اور مرغیوں میں یہ وائرس فلو اور سانس کی تکالیف کا باعث بنتا تھا۔ پھر اس کے بعد 1947 میں ایک اور کرونا وائرس ڈسکور ہوا، لیکن یہ وائرس سانس کی تکلیف تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا سٹرکچر کرونا جیسا تھا، تو اس لیے اسے کرونا وائرس کہا گیا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کا نام کرونا اس لیے رکھا گیا کہ مائکروسکوپ کے نیچے جب اس وائرس کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا سٹرکچر بالکل تاج یعنی کراؤن کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے اسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ تو 1947 میں چوہوں میں دماغ کی بیماری پیدا کرنے والا یہ وائرس تھا، اور یہ ہارورڈ میڈیکل اسکول میں دریافت کیا گیا تھا۔ اسی طرح 1950 میں ایک اور وائرس جو کہ سانس کی تکلیف تو پیدا نہیں کرتا تھا، لیکن وہ چوہوں میں جگر کی تکالیف پیدا کرتا تھا، جگر کی بیماری پیدا کرتا تھا، ہیپاٹائٹس کرتا تھا، اور یہ وائرس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ لنڈن میں دریافت ہوا تھا۔ پھر 1965 میں یعنی 1965 میں ایک اور ہیومن کرونا وائرس سائنسدانوں کو ملا، اور یہ وائرس بھی سانس کی تکلیف پیدا کرتا تھا انسانوں میں۔ یہ پہلا کرونا وائرس تھا جو کہ انسانوں میں کوئی بیماری کاز کرتا تھا، خاص طور پہ سانس کی تکالیف۔ اور یہ وائرس انگلینڈ میں دریافت ہوا تھا، ایک اسکول گوئنگ چائلڈ میں یہ وائرس دیکھا گیا، اور اس بچے کو بھی نزلہ تھا، زکام تھا، جو کہ کسی طرح ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وائرس کا نام B814 رکھا گیا تھا اس وقت۔ اس کے علاوہ 1966 میں ایک اور ہیومن کرونا وائرس دیکھا گیا جو کہ کامن کولڈ یعنی نزلہ زکام کا باعث بنتا تھا، اور یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس میں پایا جاتا تھا جو کہ شکاگو میں تھے، اور اس وائرس کا نام 229E رکھا گیا۔ 1975 میں ایک تیسرا کرونا وائرس، ہیومن کرونا وائرس، جس کا نام OC43 رکھا گیا، یہ ڈسکور ہوا، اور یہ بھی پیشنٹس میں ریسپیریٹری ڈیزیز پیدا کرتا تھا، ایکیوٹ ریسپیریٹری النس یعنی سانس کی تکلیف پیدا کرتا تھا۔ 2002 میں ایک نیا کرونا وائرس جس کو SARS-CoV یعنی سارس کا نام دیا گیا، آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک بڑی بات مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں، برڈ فلو کے نام سے یہ وائرس جانا پہچانا جانے لگا، اور یہ وائرس چائنا میں دریافت ہوا، اور اس کی وجہ سے مریض سانس کی بیماری کا شکار ہونے لگے، اور یہ وائرس تقریباً 29 ملکوں میں یعنی 29 کنٹریز میں یہ پھیل گیا، اور اس سے 8000 افراد اس وقت متاثر ہوئے تھے، اور 774 افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وائرس سے۔ 2004 میں ایک اور ہیومن کرونا وائرس سامنے آیا، اور اس کا نام تھا NL63، اور یہ ایک 7 ماہ کے یعنی شیرخوار بچے میں یہ وائرس ملا، اور اس بچے کو برونکائٹس کی تکلیف تھی، اور یہ نیدرلینڈ میں تھا، تو اس وائرس کو بھی آئسولیٹ کیا گیا۔ 2005 میں پانچواں ہیومن کرونا وائرس جس کا نام تھا HKU1، یہ ایک 71 سال کے بوڑھے آدمی میں پایا گیا جس کو نمونیا تھا، اور وہ نمونیا ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یہ بات ہے ہانگ کانگ کی، یعنی 2005 میں ہانگ کانگ میں کرونا وائرس نے سر اٹھایا۔ پھر کافی سارا پیریڈ کرونا وائرس سے محفوظ گزرتا رہا، پھر اس کے بعد 2012 میں ایک نیا ہیومن کرونا وائرس آئسولیٹ کیا گیا جس کا نام رکھا گیا MERS-CoV یعنی مرس۔ یہ سعودی عربیہ میں دریافت ہوا تھا، اور اس سے بھی شدید قسم کی ریسپیریٹری پرابلمز پیدا ہوتی تھیں، اور اس کا نام مرس اس لیے رکھا گیا کہ اسے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کا نام دیا گیا اس بیماری کو، جو بیماری یہ وائرس کاز کرتا تھا۔ اور اس وائرس کے دریافت ہونے کے بعد تقریباً 2500 افراد اس کا شکار ہوئے، اور اس میں سے 866 کی وفات ہوئی، اور یہ 27 ملکوں میں یہ وائرس پھیل گیا تھا۔
اور سب سے لیتھل اور خطرناک کرونا وائرس 2019 میں دریافت ہوا. یہ بھی ہیومن کرونا وائرس تھا. اس کو سارس CoV-2 کہا گیا. یہ ووہان چائنا سے دریافت ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگ لقمہ اجل بنے اور تقریباً یہ 200 ممالک میں پھیل گیا. دیکھتے دیکھتے دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا اس وائرس نے اور 200 ملین جو افراد تھے اس کا شکار ہوئے. اور میں آپ کو لیٹسٹ جو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہونے والی جو اموات ہیں، ورلڈ میٹر ویب سائٹ ہے ایک، اگر آپ اسے دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئیں 31 دسمبر 2023 تک 6,962,414 ریکارڈ کی گئی ہیں آفیشلی. ان اموات کا ڈیٹا 221 ممالک سے اکٹھا کیا گیا ہے اور اسی ویب سائٹ یعنی ورلڈ میٹر ویب سائٹ پر گرافس اور ٹیبلز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ویکلی ٹرینڈز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام ویریئنٹس کا بھی اس میں ذکر ہے جن کا میں آگے بتانے چلا ہوں کہ یہ ویریئنٹس کرونا کے بعد بھی انہوں نے لوگوں کو کس حد تک متاثر کیا. یعنی کرونا وائرس ہی کی اقسام تھیں جو کہ آگے میوٹیٹ ہوئیں اور اس کے مختلف ویریئنٹس نکل آئے. اہم ترین جو ویریئنٹس میں اگر بات کی جائے تو اومیکرون اور اس کے سب ویریئنٹس ہیں. یہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ سٹرین تھی US میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اور یہ بہت جلدی ٹرانسمٹ ہوتا تھا اوریجنل وائرس کی نسبت اور اپنے جتنے بھی اس کے پہلے ویریئنٹس تھے ان کی نسبت اس کا جو سپریڈ تھا وہ بہت تیزی سے ہوتا تھا. یہ امیون سسٹم کو بھی اس نے متاثر کیا اور ویکسین کی ایفیکیسی کو بھی متاثر کیا. لیکن اس سے بہرحال اوورآل دیکھا گیا کہ بہت شدید قسم کی بیماری کووڈ کی لوگوں میں نہیں آئی. لیکن پھر بھی اس اومیکرون اور اس کے ویریئنٹس کی وجہ سے لوگوں کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا اور کچھ جگہوں پر جہاں پہ انفیکشن بہت زیادہ تھی وہاں پر ڈیتھس بھی دیکھی گئیں. اور اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو ایک ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تھا کووڈ-19 کا. یہ زیادہ کنٹیجیس تھا، بڑی تیزی سے پھیلتا تھا اور بہت زیادہ شدید بیماری پیدا کرتا تھا اور اوریجنل وائرس سے خطرناک شمار ہوتا تھا اور یہ کووڈ-19 کا سب سے خطرناک ویریئنٹ شمار کیا جاتا ہے. اس سے پہلے الفا، بیٹا اور گیما ویریئنٹس بھی تھے. یہ پہلے ویریئنٹس تھے اور یہ WHO نے اس پہ اپنا کنسرن شو کیا تھا اور ان ویریئنٹس میں بھی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ بہت جلدی پھیلتے تھے اور امیون سسٹم کو متاثر کرتے تھے اور ان ویریئنٹس کی وجہ سے بھی ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہوئی اور ڈیتھس بھی ہوئیں. اب بات کرتے ہیں کہ موجودہ ویریئنٹس جو اس وقت پوری دنیا میں نزلہ، زکام، فلو اور بخار کی جو کیفیت ہے، آپ جہاں فون کریں عزیز و اقارب کو، دوستوں سے، جرمنی، کینیڈا، امریکہ، ایشین کنٹریز، مڈل ایسٹ، ہر جگہ جہاں جہاں سردی کا موسم ہے نزلہ زکام اور فلو کی بیماری بہت عام ہے. یہ کرونا وائرس اور اس کے ویریئنٹس ہی یہ سب کام کرتے چلے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اب ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ویکسینیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ بار بار کووڈ سے ہمکنار ہونے کے بعد ہمارا امیون سسٹم اب اس قابل ہو گیا ہے کہ ان وائرسز کا مقابلہ کر سکے اور نتیجتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ وائرسز ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں. دراصل ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے اور ان وائرسز کی جو ویرولنس ہے پھر وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے اگر ایک جنرل معیار کی بات کریں کہ ان وائرسز سے کس طرح بچنا ہے، نزلہ زکام سے کس طرح بچنا ہے، تو ان جنرل ہر سردی میں، ہر نزلہ زکام اور فلو کے سیزن میں وہی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ کووڈ میں آپ کو بتائی گئی تھیں. یعنی کہ نزلہ زکام والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کام پر نہ جائیں، ان لوگوں سے نہ ملیں جو صحت مند ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو بیمار ہے تو اس سے مصافحہ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے گریز کریں. اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو نزلہ زکام ہے اور اسے اگر چھینک یا کھانسی آئے تو اسے اس چھینک یا کھانسی کو اپنی بازو کے اندر یعنی سلیو کے اندر اسے چھینکنا یا کھانسنا چاہیے اور ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ہاتھ بار بار دھوتے رہیں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو بھیڑ والی ہیں، رش والی ہیں، بند جگہوں میں نہ جائیں. یہی احتیاطی تدابیر ہیں. مجھے امید ہے کہ جتنی معلومات میں نے آپ تک پہنچائی ہیں
یہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند، خوش و خرم اور تندرست و توانا رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔